کیا تم نہیں چاہتی کہ کوئی تم سے محبت کرے؟ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی تمہارا خیال رکھے، تمہارے ساتھ ہمدردی کرے؟ مجھے صرف ایک بار موقع دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اس زمانے بھر کی خوشیاں دوں گا۔ اپنے شوہر کو تو تم بالکل بھول ہی جاؤ گی، بلکہ تمہیں تو یوں لگے گا جیسے کبھی تم اپنے شوہر سے ملی ہی نہیں ہو۔ میرے جیٹھ نے اس وقت خباثت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی میرا جیٹھ میرے کمرے میں چلا آیا۔ پہلے تو وہ میری طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں اس کی نظروں کے مفہوم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے اس بات کا احساس دلاؤں کہ مجھے اس کے دل کی بات معلوم ہو گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو اس کے دل میں جو ذرا سا بھی خوف ہے وہ خوف بھی دور ہو جائے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر پہلے تو میں اس حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر یکدم ہی میرے اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا۔ میں نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا، نہیں، مجھے تمہاری ہمدردی یا محبت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، ورنہ میں پورے محلے کو اکٹھا کر دوں گی اور انہیں تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں گی۔ میں سب کو یہ بتاؤں گی کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گندا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوئے بغیر ہی میری طرف بڑھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے محلے کے لوگ تمہاری باتوں پر یقین کر لیں گے؟ ارے کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو خود ہی تمہاری مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تمہیں اس محلے میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، اور ان 3 سالوں میں اگر تم اپنے محلے والوں کو نہیں جان پائی تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے کافی قریب آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے یہاں سے بھاگوں۔ میں نے اس سے روتے ہوئے پوچھا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی نظریں میرے وجود میں گاڑ دیں اور مجھے کہنے لگا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تم ہر وقت ہی میرے ذہن میں چھائی رہتی ہو تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں ہزاروں عورتیں آئیں اور ہزاروں عورتیں گئیں، لیکن کبھی بھی میرا دل کسی بھی عورت کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کے لیے نہیں لگا، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ راتوں میں بھی وقت گزارتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی۔ 2 یا 3 دن میرے دل میں ان کے لیے جذبات پیدا ہوتے تھے، لیکن پھر وہ فوراً ہی غائب ہو جاتے تھے۔ تم میں کچھ خاص ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تم باقی سب عورتوں سے منفرد لگتی ہو، میں تمہیں کسی طرح سے پانا چاہتا ہوں۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر ایک بار میں اس کے ہتھے چڑھ گئی تو میری زندگی مزید عذاب بن جائے گی۔ میں پہلے ہی اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی اور اپنے شوہر سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ میری اپنے شوہر سے تو جان نہیں چھوٹی، لیکن میرے لیے مزید مصیبت پیدا ہو گئی۔ اب اس کا بھائی بھی مجھے تنگ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ پہل مختلف خبروں میں یہ پڑھا کرتی تھی کہ عورتوں کو ان کے دیور یا ان کے جیٹھ ہراساں کرتے ہیں۔ تب یہ خبریں پڑھ کر مجھے ان عورتوں پر بہت غصہ آتا تھا جو اپنے جیٹھ یا دیور کو اتنی اجازت دے دیتی تھیں کہ وہ ان کو تنگ کر سکیں۔ پہلے میں ان تمام معاملات میں صرف اور صرف عورتوں کو قصوروار سمجھتی تھی، مگر اب جب یہ مجھ پر بیت رہی تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عورتوں بیچاریوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنا گھر بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر ان جیسے بھیڑیے ان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں گونگا سمجھ کر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے میں مختلف طریقے سوچتی تھی کہ اگر عورتوں کو وہ تنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے عورتوں کو پولیس کے پاس جانا چاہیے یا پھر اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، مگر آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عورتیں یہ دونوں چیزیں ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک بار میں نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کی تھی اور میں نے امی کو کہا تھا کہ میں پولیس کے پاس رپورٹ کروانے کے لیے جاؤں گی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور مجھے کہنے لگی تھی، خدا کے لیے اس طرح کی غلطی مت کرنا، پہلے ہی بہنوں کے رشتے نہیں آ رہے، اگر تم اس طرح کا کام کرو گی تو پھر تمہاری بہنیں سب لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائیں گی، پھر تو کوئی بھی ان کو بیاہنا پسند نہیں کرے گا۔ امی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں میری فکر تو تھی نہیں، مگر ان کی فکر ضرور تھی جو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے بہنوں کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ایک 18 سال کی تھی اور دوسری 19 سال کی تھی۔ میں امی کو سمجھاتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں لڑکیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، مگر امی کو کون سمجھاتا جو یہ سوچتی تھی کہ لڑکی 20 سال کے بعد بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں ہی میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی تھی جو کہ شرابی تھا، جو خود کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔
امی نے اس سے یہ امید لگا لی تھی کہ وہ مجھے سنبھالے گا۔ آج تک اس نے میری ایک بھی ضرورت پوری نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے پیار کے 2 بول بولے تھے۔ وہ گھر آتا تھا، شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ مجھے گھر کا خرچہ بھی میرا دیور اور جیٹھ ہی دیتے تھے۔ چلو میری خوابوں کی رانی، اب جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اس وقت میرے دل پر کیا بیت رہی ہے اور تم اس سب سے فائدہ اٹھا رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پکڑنا چاہا، لیکن میں نے پھرتی کا مظاہرہ کیا، جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا گلدان پڑا ہوا تھا، وہ گلدان میں نے اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ وہ درد کے مارے چلانے لگا، مگر مجھے اس کے چلانے کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس کسی طرح سے یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میں اس کے سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی تو اس وحشی نے دوبارہ سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے چھڑوایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن یہ دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی کہ دروازے کی اوپر والی کنڈی لگی ہوئی تھی اور میرا ہاتھ وہاں پر بڑی مشکل سے پہنچتا تھا۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد میں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرا جیٹ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میرے دل میں سکون اتر گیا، یعنی اب میں آرام سے یہاں سے جا سکتی تھی۔ میں نے اسی وقت ہی دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے نکل گئی تو کبھی بھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ پہلے مجھے طلاق کے لفظ سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اب مجھے صرف اور صرف ان مردوں کے نام سے خوف محسوس ہو رہا تھا جنہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون کی سانس نہیں لینے دی تھی اور جنہوں نے میرے دل میں باقی مردوں کے لیے بھی نفرت پیدا کر دی تھی۔ میں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازے کے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ وہاں پر میرا دیور کھڑا تھا، جو کہ بہکی بہکی نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں تو تمہیں بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم میری توقع کے برعکس نکلی۔ اس نے انتہائی کمینگی سے یہ بات کہی تھی۔ میں اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی کہ اس کے ذہن میں بھی خناس بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اسد بھائی کہاں پر ہیں؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، مگر میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے ان کے چیخنے کی آواز سنی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں ان کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ خباثت سے کہہ کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ اسے سب کچھ پتہ ہے، اور اب تو مجھے یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کو اسی نے ہی میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹے آرام کر رہے ہیں، اگر تم نے ان سے ملنا ہے تو ان کے کمرے میں چلے جاؤ، لیکن میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ میں ابھی بھی اس سے کافی فاصلے پر ہی کھڑی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے۔ میں پہلے چاہتی تھی کہ سامنے کا منظر صاف ہو جائے تاکہ میں آسانی سے یہاں سے نکل سکوں۔ میں نے ایک نظر دائیں جانب بنے گھر پر ڈالی، جس کی چھت سے ہمارا گھر صاف نظر آتا تھا۔ وہاں پر ہر وقت ہی ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی، لیکن اب جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل میں میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ اگر وہ ابھی بھی وہاں پر کھڑی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ میں آسانی سے یہاں سے نکل جاتی، مگر میری بدقسمتی، اب جو کچھ کرنا تھا میں نے خود ہی کرنا تھا۔ جہاں پر اتنی بہادری دکھا دی تھی، وہاں پر تھوڑی سی مزید بہادری دکھانے میں کوئی بھی حرج نہیں تھا۔ میں اس کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ پھر اس نے جو بات میرے کانوں میں کہی، وہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا دیور… شادی سے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ میں گھر میں بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرا شرابی شوہر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی محلے کی ایک عورت مجھے کپڑوں کی سلائی دے کر گئی تھی۔ میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ان پیسوں سے میں گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتی تھی، مگر اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ پیسے دوبارہ سے اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ وہ گرتا پڑتا گھر کے اندر آ گیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے پیسے میرے حوالے کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے نظریں چرائیں اور اسے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ پہلی بار تھی جب مجھے اپنے شوہر سے مار پڑی تھی۔ اس سے پہلے تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ صرف اور صرف مجھے گالیاں دیتا تھا اور مجھے برا بھلا کہتا تھا، کیونکہ تب وہ بہت زیادہ نشے میں ہوتا تھا، لیکن آج وہ قدرے کم نشے میں لگ رہا تھا۔ اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، بدبخت عورت، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت پیسے میرے حوالے کر،
اور تو یہاں پر مجھے نخرے دکھا رہی ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو میں تیرے نخرے برداشت کروں۔ جلدی سے وہ پیسے نکال کر لاؤ ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ پہلے تو میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں تک تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب میرا جیٹ وہاں پر آیا اور خود کو اس کے سامنے اس حالت میں دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اب تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ میری ماں بھی بہت ہی پیار سے مجھے رکھتی تھی اور ابا نے بھی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ لڑکوں سے میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی جو کبھی کسی لڑکے نے میرے سے بدتمیزی کی ہوتی۔ پہلی بار ہی کسی لڑکے نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ شوہر کے بارے میں میرے جتنے بھی تصورات تھے اور خیالات تھے وہ سبھی اسی وقت فنا ہو گئے۔ میں سمجھتی تھی کہ شوہر محافظ ہوتا ہے، بیوی کی عزت کرتا ہے اور اس کی عزت کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر شوہر شرابی ہو اور علی جیسا ہو تو وہ کسی وحشی درندے سے کم نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ دن تھا جب مجھ پر اپنے جیٹ کی خباثت بھی کھلی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر ذلیل انسان ہے۔ اس کے بعد شوہر نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ میں سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میرا جیٹ کافی دیر تک ساتھ کھڑا رہا اور خاموش تماشائی بنا رہا۔ کافی دیر انجوائے کرنے کے بعد وہ تیزی سے میرے شوہر کی طرف بڑھا اور اسے کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بھائی تم سائڈ پر ہو جاؤ، اس وقت میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ میرے شوہر نے اسے سائڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہا، لیکن اس بار میرے جیٹ نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور جلدی سے اسے مجھ سے الگ کر کے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ بازو کے جس حصے پر میرے جیٹ نے مجھے ہاتھ لگایا تھا اس حصے پر مجھے اس وقت شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا اور ایک عجیب سی نفرت تھی جو میرے وجود میں اپنے جیٹ کے لیے جنم لے رہی تھی۔ بھائی اس سے بولو اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسے مجھے دے دے، مجھے اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اسے انتہائی نفرت سے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے ہوئے بھی تو میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے کافی دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ جلدی سے میری سلائی مشین کے پاس گیا اور سائڈ سے پیسے نکال کر کہنے لگا کہ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں نے محلے کی عورت کو تمہارے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک موٹی رقم اٹھائی ہوئی تھی۔ میری چیل جیسی آنکھوں نے وہ رقم بھی دیکھ لی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے وہ پیسے لینے لگی۔ اس نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں اسی حالت میں ہی پڑی رہی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس گھر میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ وہاں پر ایک اور مرد بھی موجود ہے جو کہ میرے لیے نامحرم ہے۔ میں تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ جب میں نے پلٹ کر اپنے جیٹ کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اس وقت بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، پیاری بھابھی تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں دوبارہ اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کافی مضبوطی سے میرے کندھے پر جمع ہوا تھا۔ ارے بھابھی مجھ سے خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ یہ بات اس نے بہت ہی عجیب لہجے میں کی تھی۔ مجھے اس وقت اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک موٹی رقم نکالی اور میرے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پیسوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تم مجھ سے لے لیا کرو۔ اگر تم میری مانو تو یہ سلائی کا کام بھی چھوڑ دو، کیونکہ اس کام میں صرف اور صرف محنت ہے۔ ویسے بھی تمہاری محنت ضائع ہو جاتی ہے، سارے پیسے تمہارا شوہر لے کر اڑ جاتا ہے، اور آخر میں تمہارے پاس صرف اور صرف افسوس بچتا ہے۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے مجھے مشورہ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو ہوس موجود تھی وہ میں اچھی طریقے سے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے وہ پیسے دوبارہ اس کے حوالے کرنا چاہے تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا، نہیں، میں نے یہ پیسے اس لیے نہیں دیے تاکہ یہ واپس لے سکوں، یہ تمہاری ضروریات کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے عجیب سے لہجے میں کہا تھا کہ اگر تمہیں میری ضرورت ہو کسی بھی معاملے میں تو تم مجھے بلا سکتی ہو، میں ہمیشہ ہی تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں گا، اور مجھے تمہاری خدمت کر کے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔
میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی اس قدر گھٹیا موڑ پر بھی آ سکتی ہے۔ مجھے اس وقت علی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں علی سے بہت محبت کرتی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھے علی نہ ملا تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، لیکن اب میرے دل کی حالت یکدم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ علی کسی طرح سے میری زندگی سے نکل جائے۔ میں علی جیسی مصیبت کو ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اگر میری اولاد پیدا ہو جاتی تو نہ جانے اس پر علی کی یہ حرکتیں کیا اثر ڈالتیں۔ میں اپنے بچوں کی پرورش کبھی بھی ایک ایسے ماحول میں نہیں کر سکتی تھی جہاں مار پیٹ ہو اور شرابی رہتے ہوں۔ پھر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی اماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اماں کے گھر پہنچی تو اماں نے صاف انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، بہتر یہی ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں پر چلی جاؤ۔ اماں نے بہت ہی صاف اور دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھے نرمی کے دو بول نہیں کہے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایک بار بھی مجھے تسلی دی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو اماں کے گھر نکلنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ اماں میرے اوپر بیتنے والی آفت کے بارے میں سن کر پریشان ہو جائیں گی، بے چین ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اماں بالکل نارمل تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم نے بھی تو اپنی پسند کی ہی شادی کی تھی، تو اب یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائی کی وجہ سے گھر نہیں توڑے جاتے اور اچھی لڑکیاں تو گھر بساتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی اور دوبارہ یہ کہانی لے کر میرے پاس نہیں آؤ گی۔ اماں نے مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی اور مجھے دوبارہ سے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر میرا دیور صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، ارے بھابھی، آپ کہاں پر چلی گئی تھیں؟ میں آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں گول گول گھمائیں۔ وہ اپنی آنکھیں اسی وقت ہی گھماتا تھا جب وہ عورتوں کو دیکھتا تھا یا اس کے ذہن میں کچھ غلط چل رہا ہوتا تھا۔ اس کی اس عادت کے بارے میں مجھے میرے شوہر نے مذاق مذاق میں پہلی رات ہی بتایا تھا۔ تب میں نے اس کی اس بات کو مذاق میں لیا تھا، لیکن اب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کس قدر خطرناک بات ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اماں کے پاس گئی تھی۔ میں کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور پھر جلدی سے بازو چھوڑ کر مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، معاف کیجیے گا اگر آپ کو میری یہ حرکت بری لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس طرح کی حرکتوں سے شدید نفرت ہے، دوبارہ کبھی بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا اور مجھ سے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کیا کرو۔ ارے بھابھی، آپ تو یوں بات کر رہی ہیں جیسے میں کوئی پرایا شخص ہوں۔ میں نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میرے لیے تم پرائے ہی ہو اور اپنے شوہر کے علاوہ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مجھے ہاتھ لگائے یا میرے قریب آ کر کھڑا ہو۔ اس وقت غصے سے میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے ان کی حرکتیں بھی بہت زیادہ مشکوک اور عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ میرا جیٹھ ہر وقت ہی میرے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے مجھے چھو سکے۔ جب بھی میرا شوہر مجھے مارتا تھا تو وہ ہمدردی کرنے کے لیے جلدی سے میرے پاس آ جاتا تھا۔ اس دوران وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تھا یا میرے کندھے پر تھپکی دے دیتا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو میں نے ان دونوں سے بہت زیادہ دور رہنا شروع کر دیا تھا، مگر اپنے ہی گھر میں کتنا عرصہ ان دونوں سے دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے تانا دے دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی شادی نہیں کی تھی، بلکہ تمہیں خود ہی آگ لگی ہوئی تھی اور تم کسی طرح سے میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، لیکن تم نے میری تمام برائیوں کو نظر انداز کیا اور مجھے کہا کہ تم مجھے ٹھیک کر دو گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، تمہاری محبت بھی مجھے ٹھیک نہیں کر سکی، بلکہ مجھے کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرا جو دل چاہتا ہے میں وہی کرتا ہوں اور کسی کی باتوں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چند سالوں پہلے کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی بہت بے وقوف تھی۔ مجھے بھی ناولز اور ڈراموں نے پاگل بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اس دنیا میں محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے اور محبت کے علاوہ کسی اور جذبے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ باقی پاگل لڑکیوں کی طرح میں بھی ناولز پڑھتی تھی جن میں ہیرو ہیروئن کو نخرے دکھاتے تھے اور ہیروئن کو تکلیف پہنچاتے تھے، پھر ہیروئن ان کے لیے تڑپتی تھی۔ میں بھی اپنے لیے ایک ایسا ہی شوہر ڈھونڈ رہی تھی۔
میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اس طرح کے لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہانیاں جیسی نظر آتی ہیں حقیقی زندگی میں وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی زندگی تو ناولوں کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ خیر، میرے محلے میں ایک لڑکا آیا۔ وہ لڑکا کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی طرف توجہ دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس لڑکے کو پسند کرنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کو میں ایک لمبے عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ لڑکیوں کی یہ فطرت ہے کہ انہیں وہی لڑکے اپنی طرف سب سے زیادہ متوجہ کرتے ہیں جو لڑکے انہیں گھاس نہیں ڈالتے یا پھر جو لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری طرف وہ لڑکے جو لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں یا لڑکیوں کو اہمیت دیتے ہیں، لڑکیوں کو ان لڑکوں سے کم ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ میرے دل میں بھی اس لڑکے کو جاننے کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد محلے کی ایک عورت سے ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں اپنا ایک گھر بنوا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے پاس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ میں بس کسی طریقے سے اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، لیکن مجھ سے کم ہی تھا۔ میرا شمار بھی محلے کی سب سے خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہی ہوتا تھا، بلکہ اگر میں یہ کہتی کہ میں اپنے شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ میں صرف اور صرف ایک بار اس کے سامنے جانا چاہتی تھی تاکہ ایک بار اسے اپنا دیدار کرا سکوں اور اسے اپنی اداؤں سے اپنا دیوانہ بنا سکوں۔ اور ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ میں اس کے سامنے گئی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سے گردن جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ نہ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں مجھے چمک دکھائی دی تھی۔ اس نے میری طرف یوں دیکھا تھا جیسے میں کوئی معمولی سی لڑکی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی لڑکا مجھے دوسری بار پلٹ کر نہ دیکھے۔ اس کی چھت میری دوست کے گھر کی چھت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست کے گھر گئی تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پر موجود تھا۔ میں بھی تیزی سے وہاں پر چلی گئی۔ اس نے دوبارہ سے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اپنے کام کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے خود ہی بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ مجھ میں بھی تھوڑی تھوڑی دلچسپی لینے لگا تھا۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ لڑکوں کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ میں اس سے میٹھے میٹھے انداز میں بات کر رہی تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی انجان اور معصوم بننے کی ایکٹنگ بھی کر رہی تھی۔ خیر، مجھے لڑکوں کو اپنے قابو میں کرنے کے سارے طریقے ہی آتے تھے۔ اگلے دن میں چھت پر نہیں گئی اور 2 دن چھوڑ کر جب میں چھت پر گئی تو وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ میں 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم 2 دن کہاں پر تھے؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کام کو میں اتنا مشکل سمجھ رہی تھی وہ کام اتنا آسان نکلے گا۔ اب تو میں نے معمول بنا دیا تھا۔ روز میں اس کے ساتھ مخصوص وقت گزارتی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ میرا عادی ہونے لگا تھا اور پھر ایک دن اس نے خود ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر میں خوشی سے چیخنے لگی۔ مجھے اتنا خوش دیکھ کر پہلے تو وہ ہنسا اور پھر کہنے لگا، مگر میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مجھ میں بہت ساری بری عادتیں ہیں اور میں کسی کے لیے بھی اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں جوش میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، میں تمہیں اتنی زیادہ محبت دوں گی کہ تم خود ہی وہ ساری عادتیں چھوڑ دو گے۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ تو بعد میں ہی دیکھیں گے، مگر میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں تاکہ بعد میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ مجھے یہ سب کچھ کسی ناول کا سین لگ رہا تھا، لیکن میں یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ میری زندگی ایک ناول نہیں ہے۔ میں نے تو اس سے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس میں کون سی بری عادتیں ہیں۔ جب وہ رشتہ لے کر میرے گھر آیا تب میری عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔ اماں نے 17 سال کی عمر میں ہی میری شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اماں کو میں منع کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ پہلے میں 19 سال کی ہو جاؤں، کیونکہ 2 سال میں اس کے ساتھ مزید گزارنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ مگر اماں نے جہاں پر اتنا اچھا لڑکا دیکھا تو وہیں پر میری شادی کرنے کے لیے بھی فوراً سے ہی تیار ہو گئیں۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اماں کو یہ کہا تھا کہ یہ میری محبت ہے اور میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ تب میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اگر میں امی کے سامنے اس وقت جوش میں آ کر یہ باتیں نہ کہتی اور یوں ظاہر کرتی جیسے اس میں میری کوئی رضا شامل نہیں ہے بلکہ میں صرف اور صرف اپنی اماں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، تو بعد میں بہت سی مشکلات سے بچ جاتی۔ لیکن اس وقت تو مجھ پر صرف اور صرف عاشقی کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب یہ بھوت اترے گا تو مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ خیر، یوں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی
اور میں اس کے شہر والے گھر میں آ گئی۔ اس کا شہر والا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر مجھے اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ پہلے چند دن تو بہت ہی اچھے گزر گئے، لیکن اس کے بعد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا شوہر ویسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا میں نے سوچا ہوا تھا۔ وہ بھی روایتی مردوں جیسا ہے، بلکہ وہ تو روایتی مردوں سے بھی بدتر تھا۔ میری اماں نے بھی اس کا گھر دیکھ کر ہی میری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی کسی سے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ آخر یہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ جب میرا شوہر شراب کی بوتل کمرے میں لایا، اس سے پہلے کہ وہ شراب گلاس میں ڈالتا میں نے اسے روک دیا۔ وہ انتہائی نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ بعد میں میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا۔ میں نے اسے کہا، لیکن تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری بکواس بند کرو۔ میں محبت کو نہیں مانتا، بلکہ محبت کا تو نام ہی نہ لو۔ میرے نزدیک سب سے فضول جذبہ ہی یہی ہے۔ مجھے تم سے کسی بھی قسم کی محبت نہیں تھی، بلکہ مجھے تو صرف اور صرف تمہاری طلب تھی، اور جتنی خوبصورت تم ہو، تمہاری تو کوئی بھی شخص طلب کر سکتا ہے۔ میں صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اب جب میں تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میری یہ طلب بھی کم ہو گئی ہے۔ پھر اس نے ایک نظر شراب کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری پہلی اور آخری محبت یہی ہے۔ میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی طلب کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس نے مجھے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ میں اب دوبارہ سے اس سے اس طرح کے سوالات جوابات نہ کروں، ورنہ وہ مجھے چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کے منہ سے الگ ہونے کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پوری رات روتی رہی، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اور پھر جب میرے شوہر نے میرے جیٹ اور دیور کے سامنے مجھے مارنا شروع کیا تو ان کے بھی حوصلے بلند ہو گئے۔ پہلے وہ صرف اور صرف مجھے گندی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے مختلف حرکتیں بھی کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہ بس کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ مجھے چھو سکیں یا پھر میرے وہ قریب رہ سکیں۔ میں ہفتے میں 4 دن اماں کے گھر گزارتی تھی، مگر جو باقی کے 3 دن ہوتے تھے وہ بہت ہی بھاری ہوتے تھے۔ کافی دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ میرا دیور بھی اب کچھ زیادہ ہی میرے گھر کے چکر لگانے لگا ہے۔ میں جب بھی اماں کے گھر جاتی تو میرا دیور بھی میرے ساتھ چلا جاتا تھا۔ وہ وہاں پر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور میری بہنوں اور ماں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میری ماں یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ لیکن میری بہن اس کے ساتھ بہت زیادہ فری ہوتی تھی، اور سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ بہت مزاحیہ تھا۔ وہ ہر وقت ہی میرے بہن بھائیوں کو ہنساتا رہتا تھا۔ کافی دنوں تک تو میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر میں نے ایک دن اسے کہہ ہی دیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے جو تم ہمیشہ ہی میرے ساتھ چلے جاتے ہو اور وہاں پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور مجھے کہنے لگا، ارے بھابھی، آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میں غصہ نہیں کر رہی، بس تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ گھر میں میری جوان بہنیں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی ان لوگوں پر پڑے۔ میری بات سن کر وہ یکدم ہی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتی، وہ تیزی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، بھابھی، دراصل میں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ میں آپ کی چھوٹی بہن کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی… بکواس بند کرو ابھی، اور اسی وقت اپنی بکواس بند کر دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ یہاں پر برداشت کر رہی ہوں تو کیا میں اپنی بہنوں کے لیے بھی یہی سب کچھ چاہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں کبھی بھی اپنی بہنوں کو اس جہنم میں نہیں لاؤں گی۔ میری بہن کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو اور دوبارہ سے کبھی بھی مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کرنا۔ میرا دیور مجھے کہنے لگا کہ بھابھی، میں وعدہ کرتا ہوں میں بالکل بدل جاؤں گا، اور اب تو مجھے ایک بہت اچھی نوکری بھی مل گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھائیوں کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی، اسی وجہ سے یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ بعد میں تمہیں ہی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد میرے دیور کا رویہ کافی زیادہ بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا۔ اگر میرا جیٹ مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہ جلدی سے اپنے بھائی سے لڑائی کرنا شروع کر دیتا، مگر مجھ پر اس کے یہ ہتھ کنڈے کام نہیں کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ فی الحال اس کا بھی مقصد صرف اور صرف میری بہن کو حاصل کرنا ہے۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا تب وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا میرا شوہر میرے ساتھ کر رہا تھا۔ میری شادی کے 1 سال بعد اس کا سعودیہ میں ویزا لگ گیا اور اس نے 2 سال سعودیہ میں گزارے۔
جب وہ واپس آیا تب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب تو وہ مجھ سے نظر اٹھا کر بات بھی نہیں کرتا تھا، اور پھر جس دن اس کے بھائی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اس دن اس نے بھابھی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اب آپ کو ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں اور اب میں یہ بات ثابت کر کے بھی رہوں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر پولیس آ گئی اور میرے جیٹھ کو پکڑ کر لے گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ نہ صرف آپ کے جیٹھ کو بھی سزا ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شوہر کو بھی سزا ملے گی جس نے اتنا عرصہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دلی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ جو کام ایک لمبے عرصے سے کرنے کی خواہش مند تھی وہ کام میرے دیور نے کر دیا تھا۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اس سے طلاق لے لی اور اپنی امی کے گھر آ گئی۔ امی مجھے تانے دیتی تھیں، لیکن میں نے جب سلائی شروع کی اور گھر میں پیسے آنے لگے تو اماں کے تانے بھی بند ہو گئے۔ اس دوران میری دونوں بہنوں کے بھی رشتے ہو چکے تھے۔ ایک کا رشتہ پھپھو کے گھر ہوا تھا اور دوسری کا رشتہ خالہ کے گھر۔ دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھیں۔ جب میری عدت مکمل ہوئی تو دیور دوبارہ سے میرے گھر آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ وہ مانگنے آیا ہے میں وہ سب کچھ اسے نہیں دے سکتی، کیونکہ میری بہن اب کسی اور کی منگیتر تھی۔ لیکن جب اس کی بات میں نے سنی تو مجھے چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا۔ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرا رشتہ لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں۔ آپ بہت اچھی ہیں اور میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ مجھے آپ جیسی بیوی ملے۔ میرے بھائی نے آپ کی قدر نہیں کی، یہ اس کی بدقسمتی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بہت قدر کروں گا۔ میں نے آخری بار اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی سعودیہ لے کر چلا گیا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور وہ مجھے وہی عزت دیتا ہے جس کا میں نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ محبت سے بھی بڑی ایک چیز ہے جس کا نام عزت ہے۔